مطابق گزرگاہ کھولنے کے لیے کسی ایم او یو پر راضی نہیں ہوں۔ ایران نے جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا۔ اس وقت انتظار کریں گے جب ایران امریکی شرائط پر ڈیل کرنے کو تیار ہوگا۔ ایران کے پیغامات معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امریکہ ایک بار پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دے گا۔ خاموش رہ کر ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور حزب اللہ کے اعلیٰ نمائندے سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل بیروت پر فوج کشی نہیں کرے گا۔ اسرائیلی فوجیں جہاں ہیں وہاں سے واپس چلی جائیں گی۔ حزب اللہ نے بھی جنگ بند کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان میں جاری لڑائی کی وجہ سے ٹرمپ نے ٹیلی فون پر سخت لہجے میں بات کی۔ نیتن یاہو کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اقدام اٹھایا تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ کہا کہ کیسے انہوں نے کرپشن کیس میں نیتن یاہو کو جیل سے باہر رکھنے میں مدد کی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج جیل میں ہوتے۔ ہر شخص اسرائیل اور تم سے نفرت کرتا ہے۔ کیا احمقانہ کام کر رہے ہو؟ جواب میں نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات چیت کے دوران علاقائی صورتحال اور جنگ بندی پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے گفتگو کے دوران عباس اراغچی نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہنے کی درخواست کی۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی کے تسلسل کو موجودہ مفاہمتوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ اسحاق ڈار کے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے امن و استحکام کے لیے مسلسل سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا رد عمل۔ ایرانی بحریہ کا تجارتی جہاز پر کروز میزائل سے حملہ۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ بحری جہاز MSC سارسکا 5 امریکہ اور اسرائیلی مفادات سے منسلک تھا۔ کارروائی خلیج عمان میں ایران جانے والے گیمبیا کے پرچم بردار بحری جہاز لیان سٹار پر امریکی حملے کے رد عمل میں کی۔ غزہ، لبنان، سوڈان اور یمن میں خون ریزی کے ذریعے خطے کی صورتحال کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں کہ ترکی ایسے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ ہم اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ تاریخی تبدیلیوں کے اس دور میں ایک تاریخی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے۔ بعض حلقوں کی مخالفت کے باوجود استنبول ہمیشہ ترک اور مسلم شناخت کا حامل شہر رہے گا۔ ایران آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی سہولت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جاپانی وزیر اعظم سے گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں جاپانی وزیر اعظم نے پزشکیان پر آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اصل مسئلہ امریکہ کی طرف سے ایرانی جہاز رانی اور تجارت پر پابندیاں ہیں۔ جاپانی بحری جہازوں کو بغیر کسی پریشانی کے گزرنے کا راستہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سمندری ناکہ بندی جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ لبنان میں کشیدگی میں اضافے کو برداشت نہیں کریں گے۔ علی اکبر ولایتی نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ بیروت کے علاقے الزاہیہ پر حملے کی دھمکیاں اور جنگ بندی کی خلاف ورزی اسرائیل کی بے چینی ظاہر کرتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنے ہی انجام کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا طرز عمل اس کی نام نہاد ریاست کی تاریخ کے اختتام کی جلد بازی کی عکاسی کرتا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ رومن گوفمین کی تقرری پر اختلافات۔ موساد کے بین الاقوامی امور شعبے تیفتل کے سربراہ ڈی عہدے سے مستعفی۔ صہیونی میڈیا کے مطابق ڈی نے غزہ میں اسرائیلی فوجی قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ موساد کے نئے سربراہ گوفمین وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریبی دوست ہیں۔ آج گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا ایکس پر بیان۔
کہا میاں نواز شریف پارٹی رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں کریں گے، گلگت بلتستان میں انتخابات اور عوام کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ شگر کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں وزیر کر رہا ہے۔ ہر وقت کہتے ہیں فنڈز اور وسائل نہیں، تو ایسی وزارت کا کیا فائدہ؟ اگر وفاق کنگال ہے تو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی وزارت بند کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ضلع شگر کی تحصیل گلاب پور میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا فارم 45 کا بندوبست آپ کریں گے، فارم 47 کا بندوبست کر لوں گا۔ آپ نے الیکشن میں نکلنا ہے اور ووٹ دے کر فارم 45 ساتھ لانا ہے۔ کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ فارم 47 سے ہمیں حکومت دیں۔ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں۔ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ مالی سال 2018 کے بعد ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے صوبے امیر ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا سرمایہ کاری جی ڈی پی کی 2.6% سے کم ہو کر 0.6% رہ گئی۔ 5,000 ارب کے منصوبوں کے PC1 پر کام ہو رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب درکار ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے وزارتوں نے منصوبوں کے لیے 3,000 ارب روپے مانگے تھے، تاہم وفاقی ترقیاتی پروگرام 2018 کی 1,000 ارب روپے کی سطح پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال میں صرف منتخب منصوبوں پر کام کیا جا سکے گا۔ آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,126 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ سب سے زیادہ 730 ارب روپے انفراسٹرکچر منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق 408 ارب روپے ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے منصوبوں کے لیے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سماجی منصوبوں کے لیے 187 ارب روپے مختص ہوں گے۔ پانی کے منصوبوں پر 140 اور توانائی پر 135 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 70 ارب روپے، جبکہ اتحادی جماعتوں کے منصوبوں کے لیے 87 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے 45 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن سمیت تعلیم کے لیے 78 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ صحت پر 24 ارب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر 80 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 66 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ملک بھر میں ڈیولپمنٹ بجٹ کا حجم 4,264 ارب روپے رہے گا۔ مرکز 1,126 جبکہ صوبے 3,138 ارب روپے خرچ کریں گے۔ پنجاب کی سب سے بڑی 1,450 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بجٹ کی تجویز۔ پنجاب اپنے وسائل سے 1,306 ارب روپے خرچ کرے گا۔ 144 ارب روپے کی غیر ملکی امداد بھی پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں شامل ہے۔ سندھ کا سالانہ ترقیاتی بجٹ 816 ارب روپے ہوگا۔ 520 ارب روپے مقامی وسائل جبکہ 296 ارب روپے کی غیر ملکی امداد شامل۔ بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 1,125 ارب روپے ہوگا۔ مختلف منصوبوں پر 308 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا 564 ارب روپے خرچ کرے گا، جس میں 187 ارب روپے کی غیر ملکی امداد ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مئی میں مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مئی میں افراط زر 11.7% سے تجاوز کر گئی۔ ایک سال میں کھانے پینے کی اشیاء 8% مہنگی ہو گئیں۔ گھروں کی تعمیراتی لاگت میں 17% کا بڑا اضافہ ہوا۔ ملبوسات اور جوتوں کی قیمتیں 9% بڑھ گئیں۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 37% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تعلیم 8 اور صحت کے اخراجات میں 7.5% اضافہ ہوا۔ مئی میں شہروں میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 11.8%، جبکہ دیہی علاقوں میں 11.5% رہی۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں مہنگائی کی اوسطاً شرح 6.7% ریکارڈ کی گئی۔ بجٹ سے پہلے ایل پی جی کو مہنگا کر دیا گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی گیس کی قیمت میں 4.95 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ گھریلو سلنڈر 58.51 روپے مہنگا ہو گیا۔ ایل پی جی گیس کی فی کلو قیمت 308.76 روپے مقرر۔ جون میں 11 کلو کا ایل پی جی سلنڈر 3,643.41 روپے میں فروخت ہوگا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ اوگرا نے نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خبردار ہوشیار، پنجاب میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ مارکیٹس رات 8 بجے بند ہو جایا کریں گی۔ میڈیکل سٹورز اور ہسپتال پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ شادی ہال، ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹ لیٹس اور تندور رات 10 بجے بند ہوں گے۔ کریانہ، سبزی، پھل اور بیکری شاپس بھی رات 10 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت۔
لاہور ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی سوئس خاتون صوفیا ماریا ملر کو پولیس نے چند گھنٹوں میں بازیاب کروا لیا۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کے مطابق خاتون کو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک ہوٹل سے بازیاب کرایا۔ ملزمان گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون مبینہ طور پر فراڈ ٹور آپریٹرز کے جھانسے میں آئی۔ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر۔ اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے صوبہ بھر میں 5 جون تک آندھی، بارشوں اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم، لاہور، فیصل آباد، جھنگ سمیت دیگر شہروں میں بادل برسنے کا امکان۔ مری اور گلیات میں رات کو چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ کوہستان، بٹگرام، وزیرستان میں چند مقامات پر بارش متوقع۔